بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیزو بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز کی دولت دی ہے۔ یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنے کا ذریعہ ہے۔ جب بھی کوئی بھی ضرورت پیش آئے، فوراً اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے مانگ لیا کریں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم اور آپ اکثر علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کو جب بھی کوئی بھی مسئلہ پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اپنے مسائل حل کراتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، جب بھی میرا دل چاہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں تلاوت کلام پاک کرتا ہوں، اس میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ اور جب میرا دل یہ چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، میں نماز میں مشغول ہو جاتا ہوں۔ تو بھائیو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ سے بات کرنا تھا۔ ان کے نزدیک نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ نماز پڑھتا تھا۔ تو بھائیو، حقیقت بھی یہی ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے باتیں ہیں اور تلاوت اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں ہم سے، تو میرے بھائی، ہم 5 وقت کی نمازوں کا پابندی سے اہتمام کریں۔ ایسا نہیں کہ کبھی پڑھ لیا اور کبھی چھوڑ دیا، کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں، بلکہ ہر نماز کے لیے ہم اذان کے ساتھ، بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے لیے ہم اذان کے ساتھ مسجد میں حاضر ہو جائیں۔ اور اگر یہ بہترین کام ہم سے نہ ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ہو سکے کہ اذان کے ساتھ اگر ہم نہ جا سکیں تو کم سے کم اتنا ہو سکے کہ ہم جماعت سے تقریباً 10-15 منٹ پہلے ہم مسجد میں پہنچ جائیں، اور پہنچنے کے بعد اچھی طرح وضو کریں اور اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا خوش ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہم پر فخر کریں گے۔ اب خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے کہ دیکھو فرشتوں، تم نے کہا تھا کہ انسانوں کو پیدا مت کرو، یہ دنیا میں فساد کریں گے، آپ کی نافرمانیاں کریں گے، لیکن میرے بندوں کو دیکھو، نماز کے لیے میرے سامنے نماز کے لیے آئے ہیں، بارش میں آتے ہیں، دھوپ میں آتے ہیں، سردی میں آتے ہیں، گرمی میں آتے ہیں، ابھی دیکھو میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہیں۔ دیکھو فرشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کتنا خوشی سے بات کریں گے، پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوں گے، فرشتوں کے سامنے کتنے وعدے کرتے ہوں گے کہ میں ان بندوں سے خوش ہو گیا، میں ان بندوں کو فلاں انعامات دوں گا، اور ان کے لیے میں نے جنت میں یہ انعامات تیار کیے ہیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور ہمارے لیے بھی آخرت میں ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف اللہ خوش ہو جائیں گے بس۔ تو بھائی، اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑے بڑے انعامات دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بس اللہ تعالیٰ کو ہم خوش کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نہیں دیں گے،
اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ صرف آخرت بناتا ہے، آخرت سے پہلے ہم ابھی دنیا میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دنیا کو بناتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، رزق نہیں ہے، تنگی ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسائل کا حل نماز کے اندر رکھا ہے۔ ہم وہ حدیث بار بار پڑھتے، بار بار سنتے ہیں کہ دیکھو، جو شخص 5 وقت پابندی اور اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعامات دیتے ہیں۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو 5 انعامات دیں گے۔ سب سے پہلا انعام، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی ہٹا دیتے ہیں، اس کی زندگی میں رزق کی فراخی، رزق ایسا کھلے گا کہ وہ حیران ہوں گے کہ یار رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول لیں گے اس کے لیے، رزق کی تنگی ختم۔ اور رزق میں علماء فرماتے ہیں کہ رزق میں صرف یہ نہیں ہے کہ بس کھانا پینا، یہ نہیں ہے، دال روٹی نہیں ہے، رزق میں کپڑے بھی آتے، چپل بھی آتے، ٹوپی اور کیا کیا سب کچھ آتے ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی ضروریات ہیں رزق میں آتے ہیں۔ رزق کی تنگی اللہ تعالیٰ ختم فرماتے ہیں، پہلا انعام۔ دوسرا انعام، قبر کا عذاب نہیں ہوگا اس کو۔ قبر کا عذاب کتنا سخت ہے آپ سوچیں۔ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلا منزل ہے۔ جب قبر میں آدمی ناکام ہو گیا تو اس کے بعد جتنے بھی منازل آتے ہیں اس میں بھی ناکام ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے بارے میں سنتے تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تیسرا انعام کیا دیتے ہیں، مفہوم عرض کرنا حدیث کا۔ اللہ تعالیٰ پولیس صراط پر سے بجلی کی کڑک کی طرح گزار دیں گے اس کو۔ پولیس صراط پر کتنا راستہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 1500 سال، اور بعض کہتے ہیں 3000 سال اس کے اوپر چلنا پڑتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بال سے باریک ہے، وہ تلوار سے تیز ہے، اتنا خطرناک، پانی سے زیادہ نرم ہے وہ۔ اور جو حضرات فرماتے ہیں کہ 1500 سال اس کے اوپر سفر ہے، تو 500 سال ایسے اوپر کی طرف جانا ہوتا ہے، چڑھائی ہوتی ہے، اور 500 سال جو ہے نا بالکل سیدھا جانا پڑتا ہے، 500 سال اترائی ہوتا ہے۔ اور جو علماء فرماتے ہیں 3000 سال اس کے اوپر سفر ہے، راستہ ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 1000 سال اوپر چڑھائی ہے، پھر 1000 سال سیدھائی، بالکل سیدھا روڈ ہے، پھر 1000 سال اترائی ہے۔ تو کتنا خطرناک ہوگا، 3000 سال، 1500 سال۔ تو اگر نماز کے بغیر ہوگا، اللہ کی رحمت کے بغیر ہوگا تو جانا بہت مشکل ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ پولیس صراط پر سے بجلی کی کڑک کی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ گزار دیں گے۔ چوتھا انعام اللہ تعالیٰ یہ دیتے ہیں کہ نامہ اعمال، عمل نامہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ جس کو عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ اتنا ذلیل و خوار ہو جائے گا، اپنے بہت زیادہ شرمندہ ہوگا، اور اس کو ایسا سمجھے ناکامی کا اس کو ایک ٹکٹ مل گیا، یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گیا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیں گے، دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی سے سب کو دکھائیں گے۔ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، قرآن نے الفاظ کو کیسے بیان کیا ہے، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، اتنا خوش ہوگا جیسا کہ بچے امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں، ہاں ہاں ایسے چیخیں مارتے ہیں۔ تو یہ خوشی سے جب اس کو نامہ اعمال
سیدھے ہاتھ میں ملے گا تو ہاں امقرؤ کتابیہ، کہ مجھے دائیں ہاتھ میں میرا ٹکٹ مجھے دائیں ہاتھ میں مل گیا، جنت کا ٹکٹ ہے یہ، بس بہت زیادہ خوش ہوگا۔ پانچواں انعام اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو جب آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا اس کے لیے کتنے مزے ہی مزے ہیں۔ تو میرے بھائی بڑے بڑے انعامات ہیں، بڑے بڑے انعامات ہیں، ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے انعامات ہیں۔ جو شخص، حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ، جب امام صاحب پہلے تکبیر کہتا ہے اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ امام صاحب کے تکبیر کے ساتھ یہ بھی اللہ اکبر کہیں، 40 دن 5 نمازوں میں یہ حاضر ہوگا تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 پروانے دیتے ہیں۔ ایک پروانہ یہ ہے کہ یہ منافق نہیں مرے گا، جب مرے گا تو سچا صدیق مرے گا، صادق مرے گا، اور جب مرے گا تو منافق نہیں مرے گا۔ اور دوسرا انعام، دوسرا پروانہ کیا ہوگا؟ یہ جہنمی نہیں ہوگا۔ جب ایک بندہ جہنمی نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا نا، جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، کوشش کریں، محنت کریں، آخر اس دنیا سے جانا ہے۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، میں بھی توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں، آپ بھی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔